جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا، برے وقت نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب وہ تمہارے ارادوں کے مطابق کچھ نہیں کرتا تو تب اس کی منصوبہ بندی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکو، اور کچھ چیزیں وہ تم سے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تمہیں ان کی حقیقت دکھا سکے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، اس لیے ہر اس چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہاری تکلیف اور آنکھوں میں آنسوؤں کا باعث بنتی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کبھی نہیں کرتا ہے، بس آزمائش کا دورانیہ بڑھا دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ تم اس کی عطا میں اور اس کے چھن جانے میں کہیں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ اس نے تمہارے لیے کہاں بہتری چھپا رکھی ہے۔ وہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ہی ممکن کے قابل بناتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ہی تمہاری کمزور سے وجود کو پھر سے اتنا بے خوف بنا دیتا ہے کہ تم بڑے سے بڑے طوفان سے بھی لڑ جاتے ہو، پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ پھر تو آخر میں اللہ ہوتا ہے اور اس کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہ زندگی تو امتحان ہے۔ یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہو، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اس لیے اس پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے، آنا فرمان، کیونکہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے۔ اس سے عاجزی سے مانگیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں۔ اس سے خوش دلی سے مانگیں کہ ایسا کیا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیا، اس کا شکر ادا کر کے مانگیں۔ ان سب نعمتوں کو شمار کرتے جائیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس کی تعریف بیان کریں کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندے کے دل کی پکار سنتا ہے۔ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس کی حمد بیان کریں کہ دل و دماغ ایک ہوں، دل اس دعا میں ہو، دماغ کہیں بھٹکتا نہ پھرتا ہو۔ دعا کریں کہ قلب و جاں ایک ہو، وہ رب کے حضور ہو۔ وہ رب سے طلب کرے کہ صرف وہی دینے والا ہے، پورے یقین سے طلب کریں، دھونس سے نہیں، زبردستی نہیں، حکمیہ نہیں، شکوے سے نہیں، عاجزانہ، محبتانہ، دوستانہ۔ اللہ کا دوست بن کر مانگیں۔ اللہ ولی ہے، وہ دوستی نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چاہ ہر طلب ہمیں روند دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب جس بھی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لے جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں،
وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرتے ہیں، وہی طلب وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے سوا ہر طلب، ہر چاہ کی منزل سراب ہے۔ بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے، جو ہمیں اپنے آپ سے ملا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر جاتی ہے۔ طلب اگر اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشوں سے بہترین طلب ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں۔ اس راستے پر ہمارا تکلیف، آزمائش اور صبر سے امتحان لیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو شیطان کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو۔ وہ ہمیں طرح طرح کے وسوسوں اور خیالات دلا کر اس راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آتے اور وہ مایوس نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں اللہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے نکل آتے ہیں۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تو تکلیف، آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ وقت اور حالت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمیری دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا ہے، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور داغنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ